ایک نوجوان تھا، اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی، اپنی بستی میں ہی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کا جب وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا، نوجوان میاں آ اپنی ماں کو اٹھا کے لے جا، ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، تو نے کہا تھا میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے۔ تو نوجوان آیا، اس نے اپنی ماں کو اٹھایا، اللہ اکبر، لے کر جا ہی رہا تھا تو ماں بول پڑی، کہنے لگی بیٹا میری آخر میں ایک خواہش ہے، یہ پوری کر دینا۔ بیٹے نے کہا جی جی اماں جی بولیے۔ کہنے لگا بیٹا یہ جو یتیم خانہ ہے نا، جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں، یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں جو چلتے نہیں، ہوا نہیں دیتے، پنکھے خراب ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے صحیح کرا دینا۔ بیٹے نے کہا اماں جی تو مر رہی ہے، تیرا تو وقت آخر آ گیا ہے، اب میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹا مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے، میں تو ڈرتی ہوں کہ کل جب تو بوڑھا ہوگا، تیری اولاد جوان ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری اولاد تجھے اسی یتیم خانے میں آ کے چھوڑ جائے، شدت کی گرمی میں تو کمرے کے اندر پڑا رہے، اللہ اکبر، گرمی میں سسکتا رہے۔ بیٹا مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا ہے، پنکھے مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، مجھے تو تیرے لیے چاہیے۔ زندہ ماں سوکھی روٹی کے لیے ترستی رہی، ٹھنڈے پانی کے لیے ترستی رہی، آج جب مری ہے تو نمبردار بیٹے نے آرڈر دے دیا ہے کہ میری ماں کی کلخانی پر کم از کم 50 دیگیں پکنی چاہیے، اور نادان کاش کہ اپنی زندہ ماں کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتا، اپنی زندہ ماں کے منہ میں روٹی کا لقمہ ڈال دیتا، ماں بھی راضی ہو جاتی، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دنیا میں دیکھنا ہو کہ کون سا شخص جنتی ہے کون سا شخص جہنمی ہے تو شناخت کیسے کریں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جس شخص پہ اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا یہ شخص جنتی ہے، اور دیکھ لینا جس شخص پہ اس کے والدین ناراض ہیں، خفا ہیں، تو سمجھ لینا یہ شخص جہنمی ہے۔ ایک شخص نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، 7 حج کرائے، 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر ہی دیا ہے۔ آنکھ لگی، نیند آئی، رات کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او نادان، سخت سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، جاڑا تھا، تو بچہ تھا، اپنی ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، تجھے پخانہ آیا، تو نے پخانہ کر دیا، بستر کو گندا کر دیا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں، اللہ اکبر، ماں اٹھی، اس نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس بستر کو دھویا، تجھے بھی دھویا، اس کے بعد ماں نے بستر چارپائی کے اوپر بچھا دیا، خود بستر کے اوپر لیٹ گئی، ٹھنڈے بستر کے اوپر، گیلے بستر کے اوپر لیٹ گئی، اور تجھے اپنی چھاتی پہ لٹا دیا، اور نادان تو کہتا ہے کہ 7 حج کرا کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، اور نادان تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی جتنی بھی خدمت کی جائے، جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے، جو ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ وہ میرے ایک بھائی ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں، ان کا نام تفاخر لطیف ہے، اسپین میں ان کا اپنا کاروبار ہے۔ وہ مجھے جب بھی کال کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں، شاہ جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اللہ نے عزت بھی دی ہے، اللہ نے رزق بھی دیا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ماں نہیں ہے، نہیں ہے تو ماں نہیں ہے۔ کہتے ہیں اے میرے دوست بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، نہیں ملتا تو ماں کا پیار ہی نہیں ملتا۔ ایک شخص کی آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں اس نے اللہ کے ولی کو دیکھا کہ اس کی داڑھی یاقوت اور جواہرات سے چمک رہی ہے اور کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، داڑھی سے کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو گیا اللہ کے ولی کے پاس، اس کو جا کر اپنا سارا خواب بیان کیا تو اس اللہ کے ولی نے کہا میاں تو نے سچ کہا ہے،
دراصل کل شام کو میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے، اسی وجہ سے خوشبو پھیلی ہوئی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ قیامت تک وہ زندہ ہی رہے۔ ایک حکیم صاحب نے اسے کہا، بادشاہ سلامت، فلاں ملک کی سرزمین سے ایسی ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہوتی ہے، آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم آپ کو وہ دوا بنا دیتے ہیں جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے وزراء میں سے 5 وزیروں کو دوسرے ملک میں بھیجنے کا حکم جاری کر دیا کہ جاؤ دوسرے ملک کے جو بڑے راجا ہیں ان کو میرا سلام دو اور کہو کہ مجھے فلاں فلاں بوٹی کی اشد ضرورت ہے، سنا ہے وہ بوٹی آپ کے ملک میں پائی جاتی ہے، لہٰذا مجھے ان بوٹیوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ خیر 5 وزیر دوسرے ملک میں پہنچے، راجہ صاحب کو سلام دیا، پیغام سنایا۔ جیسے ہی راجہ صاحب نے سنا کہ بادشاہ مرنا نہیں چاہتا تو راجہ صاحب نے کہہ لگانی شروع کر دی، ہنسنا شروع کر دی۔ ہنسنے کے بعد راجہ صاحب نے فوراً ہی سپاہی بلوائے، ان سب کو گرفتار کرا دیا۔ ان 5 وزیروں کو گرفتار کرا دیا۔ گرفتاری کے بعد راجہ صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ ان سب کو لے جاؤ فلاں پہاڑ کے نیچے ایک خیمے کے اندر بند کر کے۔ فلاں پہاڑ کے نیچے ایک خیمہ ہے، بند خیمہ، ان 5 وزیروں کو لے جاؤ، اس خیمے کے اندر بند کر کے واپس چلے آئے۔ اور ہاں ساتھ میں ان 5 وزیروں کو یہ بھی کہہ دینا کہ جب تک یہ پہاڑ 2 ٹکڑے نہیں ہوتا تم آزاد نہیں ہو۔ جس پہاڑ کے نیچے تم پڑے ہو جب تک یہ پہاڑ 2 ٹکڑے نہیں ہوتا تم آزاد نہیں ہوتے۔ سپاہی ان 5 وزیروں کو لے گئے، پہاڑ کے نیچے خیمے کے اندر بند کر کے واپس چلے آئے۔ اب ان 5 وزیروں کو چاروں طرف موت کے آثار نظر آنے لگے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ کے سوا ان کا اور کوئی حامی و ناصر نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے کہ یا باری تعالیٰ ہم پہ رحم فرما، پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دے تاکہ ہم موت سے بچ جائیں، ہم آزاد ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ سارا دن ساری رات روتے ہی رہے۔ ان کے دن رات رونے کے بعد میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، میرے اللہ نے ان پر رحم فرمایا، ان کی دعا قبول ہوئی۔ ایک دم زمین ہلنے لگی، زلزلہ آیا، پہاڑ جڑوں سے ہلنے لگا اور پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ زلزلہ آیا، پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اب راجہ صاحب نے آرڈر دیا کہ ہماری شرط پوری ہو گئی ہے، پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہم چاہتے تھے ہو گئے ہیں، اب جاؤ ان 5 وزیروں کو میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی گئے، لے آئے۔ جب وہ سامنے آئے تو راجہ صاحب نے کہا، بھائی اب تم واپس اپنے ملک میں جاؤ، اپنے بادشاہ کو یہ سارا واقعہ سنانا، جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ ساری کہانی اپنے بادشاہ کے آگے پیش کر دینا، آخر میں بادشاہ کو میرا ایک پیغام بھی سنا دینا۔ جی راجہ صاحب کون سا پیغام ہے؟ راجہ صاحب نے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ 5 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، 5 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 5 کروڑ عوام کی بد دعائیں بھی بادشاہ کی زندگی مٹی میں ملا سکتی۔ 5 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 5 کروڑ عوام کی بد دعائیں بھی بادشاہ کی زندگی اور اقتدار مٹی میں ملا سکتی ہے۔ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ اگر تم اپنی لمبی زندگی اور لمبا اقتدار چاہتے ہو تو ہر گھڑی ہر لمحے غریب عوام کی بد دعائیں سے بچنا، غریب عوام کی بد دعا سے بچنا،
جب تم غریب عوام کی بد دعا سے بچ گئے پھر تمہیں کسی بوٹی دوا کی ضرورت نہیں رہے گی، قیامت تک تیرا ہی چرچا ہوتا رہے گا۔